بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کا قیام عارضی ہوگا۔ ایک دن مہمان، 2 دن مہمان، تیسرے دن بلائے جان۔ ان کا یہ اطمینان باقی نہ رہا تھا کہ بے گھر ہوتے ہی کسی پریشانی اور تردد کے بغیر رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بالآخر میں نے اپنی ویٹو پاور استعمال کی۔ ابے میرا گھر ہے، جہاں میرا جی چاہے گا سو جاؤں گا۔ رئیس نے کہا، ابے یہ چکر دینا کسی اور کو، جی تو چاہتا ہوگا تیرا کچھ اور پیارے، مگر وہ جو ہیر ہے نا، اس نے اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے شادوں کو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہاں بھی وہی ظالم سماج۔ ہیر جتنا زیادہ بولتی تھی، مسٹر رانجھا اتنے ہی خاموش تب واقع ہوئے۔ گھر کے اندر بھی ہیر ایک آمریت پسند منتظم تھی اور کسی سے مشورے کی قائل نہیں تھی۔ اس کی عمر تو شاید 30 سال ہوگی یا کچھ زیادہ، مگر اپنے رویے سے وہ بہت بڑی بن گئی، اور جب اس نے شادوں کو قائل کر لیا کہ اسے ماسی کہے تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں بھی اسے ماسی ہیر کہنے پر مجبور ہو گیا۔ بڑی مستعدی سے ماسی ہیر نے سب کو حسب حیثیت سونے اوڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ فراہم کر دیا۔ میرے حصے میں ایک دری آئی اور سرہانے کی جگہ میں نے تولیے کو طے کر کے رکھا۔ وہ بھی نیچا رہا تو میں نے تولیے میں اپنے میلے کپڑے لپیٹ کر تکیہ ایجاد کیا۔ شادو کچھ اداس، کچھ پریشان، کچھ خوش تو کچھ پشیمان، یہ سب دیکھتی رہی اور خاموش نظروں سے خلا میں اپنے ماضی، حال اور مستقبل سے تعلق رکھنے والے سوالوں کے جواب تلاش کرتی رہی۔ آج تو ٹائم نہیں ہے، ماسی ہیر نے آباد کاری کے مسئلے سے فراغت پاتے ہی کہا۔ چل رانجھے، بازار سے کھانے کو کچھ لے کر آ، کڑی بھوکی ہے۔ میں نے کہا، ماسی کڑی کی بڑی فکر ہے، منڈے کا کوئی خیال نہیں۔ لے، تو کیا بھوکا رہے گا؟ آج گزارا کریں گے، مگر کل سے گھر میں پکے گا کھانا۔ صبح بتاؤں گی میں کیا سامان لانا ہے۔ کچھ برتن پانڈے چاہیے، چولہا ہے لیکن تیل چاہیے۔ اندر کی خیر ہے، مگر باہر سونے والے کے لیے ایک چارپائی ضروری ہے۔ پتہ نہیں نلکے میں پانی کب آتا ہے۔ ایک ڈرم یا ٹینکی ہونی چاہیے۔ میں حیرانی سے اس کے احکامات سنتا رہا۔ شاید گھروں میں مائیں اسی طرح نظم و نسق چلاتی ہوں گی، باپ ایسے ہی خاموش بے نیازی سے سب سنتے ہوں گے، اور بیٹا بہو اس ڈسپلن کو ناپسند کرنے کے باوجود قبول کرتے ہوں گے۔ یہ سب میں نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ اپنا گھر ہونے کی خوشی، اطمینان، فخر اور طاقت کا احساس میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ زبان سے کہنے کی بات اور تھی۔ میرے لیے ماسی ہیر اور انکل رانجھا کو جلد یا بدیر اپنے گھر سے رخصت کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ صرف شادو، میرے اور رئیس کے وجود سے ایک گھر یا خاندان کا تصور ادھورا رہ جائے گا۔ ہم اس مکان کی طرح ہوں گے جس کی دیواریں بھی ہوں، کھڑکیاں اور دروازے بھی ہوں، اور باہر سے دیکھنے والے کو وہ مکمل بھی نظر آتا ہو، مگر اس کی چھت نہ ہو۔ یہ خیال اندر جا کے آئے کہ یہ مکان نہیں، بس ایک احاطہ ہے۔ سر کے اوپر چھت کا تحفظ نہ ہو تو کھلے میدان میں اور احاطے میں کیا فرق۔ رات کے وقت برآمدے میں بیٹھ کے انکل رانجھا نے ہمیں اپنی زندگی کے حیرت انگیز تجربات اور اقوال زریں سنائے۔ ان کا ایک قول فعل تھا کہ علم سب سے بڑی دولت نہیں ہے، عقل سے تجربہ اور تجربے سے عقل آتی ہے۔ وضاحت انہوں نے یوں کی کہ سب سے زیادہ علم ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا، مگر وہ عالم فاضل اور عاقل بالغ نہیں ہوتے، اور پڑھنے کو ایک ٹیپ ریکارڈر کیا نہیں پڑھ سکتا۔ انگریزی، فارسی، لاطینی، سائنس کے فارمولے اور حکیم لقمان کے نسخے، مگر وہ پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا۔ عقل و عالم کیا ہوتا ہے، اس کا جواب وہ خود تھے۔ مجسم عقل اور علم ان کی زندگی حصول علم اور تجربات میں گزری تھی۔ علم انہوں نے مسجد کے مولوی رحمت اللہ سے آئنسٹائن اور کوہ ہمالیہ کے برفانی غار میں ننگ دڑنگ کچھ کھائے پیے بغیر 130 سال کے سنیاسی بابا تک سب سے حاصل کیا تھا، اور پھر اپنی خداداد ذہانت سے ریسرچ کر کے اس طب جدید کے ذریعے خلق خدا پر صحت اور شفا کے در کھول دیے تھے، جس کو ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، آریو ویدک اور یونانی طریقہ علاج کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد کہ چند روز میں وہ ایک دکان میں کلینک کا افتتاح کرنے والے ہیں،
ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ افتتاح وزیر اعظم سے یا صدر سے کرایا جائے۔ وہ شب بخیر کہہ کے رخصت ہوئے تو میں نے اور رئیس نے سکون کا سانس لیا۔ قسم اللہ کی خود تو پاگل ہے سالہ، ہمیں بھی کر دے گا اپنی باتوں سے۔ رئیس نے اس کے جاتے ہی سگریٹ جلا لی۔ اندر سے ہیر نے آواز لگائی، او نامراد، چھوڑ دے یہ دھواں، اندر ڈالنا اور نکالنا، جل جائے گا اندر سے سب کچھ۔ جلنے دے تو سو جا چپ کر کے، رئیس نے بنا کے کہا۔ شادو نے ماسی ہیر کا خیال ہے کہ حقہ اچھا ہوتا ہے، سگریٹ سے سارا زہر پانی میں رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آپا جی، رئیس نے کہا، اگر پانی تمہاری ماسی پی لے تو کل سے میں حقہ شروع کر دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ ذہنی انتشار کی کیفیت میں شادو کے لیے بھی سونا مشکل ہوگا، مگر ماسی ہیر کی وجہ سے وہ اٹھ کر ہمارے پاس نہیں آئی۔ رئیس کو اور مجھے مستقبل کی فکر تھی، اپنا تو روزگار بھی نہیں رہا کوئی، اوپر سے شاہ جی کے ساتھ اتنا بڑا پنگا لے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، ڈر مت یار، اللہ پر بھروسہ رکھ، جب اکھلی میں دیا سر تو موسلوں کا کیا ڈر۔ شاہ جی سانپ ہے سانپ، بلکہ اژدہا بڑا زہریلا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں ہمیں۔ رئیس بولا، یار پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، کرنا ہوتا تو وہ اسی وقت کر سکتا تھا۔ کوشش تو کی تھی اس نے تجھے گولی مارنے کی، تیری قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا۔ میں نے کہا، میرا مطلب تھا کہ اب اس کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ شادو نے صاف کہہ دیا ہے اسے کہ نہ وہ باپ ہے اور نہ وہ بیٹی، وہ اس ذلت کا بدلہ ضرور لے گا۔ میں نے کہا، زیادہ ذلت اٹھائے گا وہ اگر۔ شادو نے وہی بات بری عدالت میں کہہ دی۔ ابے عدالت کے گھوڑے، وہ تو بعد میں ہوگا سب کچھ، اس سے پہلے پولیس چھتر مار مار کے چپٹا پاپڑ کر دے گی، تجھے اغوا اور زنا کا کیس بنا دے گی تیرے خلاف۔ میں نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ ہاشمی صاحب سے بات کروں؟ مجھے وہ اچھے آدمی لگتے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ تو نے کر لی ہوگی، وہ شاہ جی کے خلاف درخواست لگا دیں عدالت میں تیری طرف سے کہ تجھے ان کی طرف سے جان کا خطرہ بھی ہے اور ہو سکتا ہے وہ تجھ پر جھوٹا الزام لگا کے تجھے گرفتار کرا دیں۔ اگر ہاشمی صاحب تیری گرفتاری قبل از ضمانت کرا دیں۔ ضمانت قبل از گرفتاری؟ میں نے کہا، ابے ہاں وہی، مگر اس کے لیے ضامن ہونا چاہیے یا زار ضمانت؟ میں نے کہا، یار رئیس تو وکیل ہے پورا، وہ ہنسا، پیارے دن رات پولیس والوں سے واسطہ ہو تو قانون کا بھی پتہ چل گیا تھوڑا بہت۔ میں نے کہا، رقم میں فراہم کر دوں گا، ضامن تو بن جانا۔ وہ ہنس پڑا، قسم اللہ کی تجھے کچھ پتہ نہیں دنیا کا، مجھے تو خود اپنی فکر ہے۔ پولیس نے شاہ جی کے کہنے پر مجھے تاڑ لیا۔ پھر کس الزام میں؟ الزام کون پوچھتا ہے، شاہ جی کچھ بھی کہہ دے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھ رئیس، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ شاہ جی سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے، اس کا مقابلہ کریں گے ہم۔ میں ہاشمی صاحب کو سب بتا سکتا ہوں۔ ایک معاملہ تو ہے فیقے کا، اس میں ہم بھی لٹک جائیں گے پیارے۔ میں نے کہا، دوسرا معاملہ ہے اس بدماش فقیر کا جو عامر کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ شادو جانتی ہے کہ اس کے باپ کو اور اپنی بیوی کو شاہ جی نے مروا دیا تھا۔ بے شک عدالت میں گواہ کوئی نہیں، مگر شاہ جی کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ ابھی بس تڑی دیں گے کہ ہم چپ چاپ مرنے والے نہیں ہیں، اسے بھی ساتھ لے کر مریں گے۔ ہمارے پیچھے بھی کسی طاقتور کا ہاتھ ہو تو شاہ جی سنبھل جائے گا۔ طاقتور کا ہاتھ ہمارے پیچھے؟ رئیس تلخی سے ہنسا۔ میں نے کہا، چل یار، کل سوچیں گے، پہلے ہاشمی صاحب سے بات ہو جائے، کیا پتہ شادو کا بیان کرانا پڑے۔ رئیس کی مایوسی برقرار رہی، اپنا اس شہر میں رہنا مشکل ہو جائے گا یار، کوئی کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ کام نہ تو نے کبھی کیا ہے نہ ہم نے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا، رئیس کیا تجھے فرق محسوس ہوتا ہے؟ فرق کس چیز میں؟ صحن کا فرش نیا بنا ہوا ہے۔ میں نے نظر جما کے کہا، ہاں تو نے پہلے بھی بتایا تھا، مگر تیری بات اپنے پلے نہیں پڑی پیارے، کہ وہ تیری دوست ناصر کی ماں تھی جو تجھے یہاں لائی تھی اور وہی دفن ہے اس صحن میں۔ میں نے کہا، سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی، جادو کو سمجھتا ہے؟ رئیس نے کہا، تجھے یقین ہے کہ وہ روح تھی اس کی؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، اگر ان کو چین نہ ملے۔ ناصر کی ماں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، پھر اس کے بیٹے کو جیسے قتل کیا گیا۔ رئیس نے کہا، یار ناصر، اتنے روگ مت لگا اپنی ایک جان کو۔
شادوں والا معاملہ ہی بہت ہے، اس کے بعد تجھے آگے کی سوچنا چاہیے۔ شادی اور اس کے بعد کے بڑے مسئلے ہوں گے، امتحان بھی دینا ہے تجھے اور کوئی کام کاج بھی کرنا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا اور فرصت ملی میں اس فرش کے نیچے ضرور دیکھوں گا تاکہ میرا وہم دور ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ وہ میرا خیال تھا یا حقیقت تھی۔ اب جلدی سے چل، ہم دیکھتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رئیس نے کانپتی آواز میں کہا۔ ابے فرض کر سچ مچ لاش کا ڈھانچہ نکل آیا نیچے سے، پھر کیا ثبوت مل جائے گا؟ کیا کرے گا تو ثبوت حاصل کر کے؟ یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، پولیس ہمیں بھی تفتیش میں شامل کر لے گی وسیم کے ساتھ۔ اسے پھانسی ہونے تک ہماری جان بھی عذاب میں رہے گی، اور وسیم کو پھانسی ہوگی تب بھی کیا ہوگا؟ کیا ناصر واپس آ جائے گا یا اس کی ماں پھر زندہ ہو جائے گی؟ میں نے کہا یہ سب میں بھی سمجھتا ہوں اور دوسرے بھی بہت سمجھ چکے ہیں مجھے، لیکن رئیس میں وہ سب کچھ کیسے بھول جاؤں جو میری آنکھیں دیکھ چکی ہیں؟ ایک قاتل میری نظروں کے سامنے بے خوفی سے پھر رہا ہے، اسے میں کیسے نظر انداز کر دوں؟ یہ تو بڑی بزدلی کی بات ہے اور بڑی خود غرضی ہے کہ میں زندہ ہوں اس لیے مجھے کیا کوئی کسی کو بھی قتل کرتا پھرے مجھے پریشانی اٹھانی پڑے گی، اس لیے میں قاتل کا نام بھی نہ لوں۔ دنیا ایسی ہی جگہ ہو گئی ہے پیارے، رئیس نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ ہو نہیں گئی ہے، ہم نے بنا دی ہے۔ کل کوئی مجھے قتل کر دے تیری نظروں کے سامنے تو کیا تو بھی نظر پھیر کے کھڑا ہو جائے گا، انجان بن جائے گا کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اس سالے کو۔ میں نے کہا باتیں کرنے اور کچھ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو قانون ہے نا رئیس، یہ کمزور کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا کتابوں میں ایسا لکھا ہے؟ وہ تن سے بولا۔ ہم قانون کی مدد نہیں کریں گے تو کل خود بھی مارے جائیں گے اور کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا بیٹا، یہ قانون ہے شاہ جی جیسے لوگوں کا غلام طاقتور نے بنایا ہے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، ہم جیسے چوہوں کے لیے ایک چوہے دان ہے یہ قانون۔ پھانسی کا پھندا بھی اپنی ہی گردن میں فٹ آنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کتابی باتیں چھوڑ، وہ جماہی لے کے کھڑا ہو گیا۔ تھکن سے چور ہونے کے باوجود میں بہت دیر تک جاگتا رہا، میرا ذہن خیالات کے طوفان کی زد میں تھا۔ شادوں کو حاصل کر لینے کے باوجود ابھی تک میں خوشی اور اطمینان کے احساس سے محروم تھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا تھا تو خوف اور اندیشے مجھے مضطرب کرتے تھے۔ ڈاکٹر مشہود بھی اسی شہر میں ہیں، کبھی نہ کبھی ان کا اور بیگم صاحبہ کا سامنا بھی ہوگا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا تو انہیں کتنا افسوس ہوگا۔ شاہ جی بھی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ شادوں سے شادی کر لینا تو مشکل نہیں، مگر اس کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا؟ وہی آٹے تیل لکڑی کا چکر جس میں عام آدمی کولو کے بیل کی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ ابھی میں نے میٹرک بھی نہیں کیا، پاؤں میں شادی کی زنجیر پڑ جائے گی تو ترقی خاک کروں گا۔ لوگ شادی کرتے ہیں زندگی کی جدوجہد میں کامیاب ہونے کے بعد، میں نے ایک ذمہ داری کا بوجھ پہلے ہی اٹھا لیا ہے، اب جدوجہد اور کامیابی مشکل سے مشکل تر ہو جائے گی، میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ پھر میں نے مایوسی کے ان خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، شاید میری سوچ ہی غلط ہے، شادی کے بعد ہی ترقی کرتے ہیں سب، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک آہٹ پر میں چونکا، پھر میں نے دروازے پر دستک سنی، بہت آہستہ، جیسے کوئی اپنی آمد کی خبر سے میرے چپا صاحب کو بے خبر رکھنا چاہتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چوڑیوں کی ہلکی سی جھنکار بھی سنی۔ تیسری بار کسی نے کنڈی بجائی تو میں نے پلٹ کے دیکھا، دونوں کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں صحن سے گزر کے گلی میں کھلنے والے دروازے تک گیا اور کنڈی اندر سے کھولی۔ اپنے سامنے ایک عورت کو دیکھ کے مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ باہر اتنا اندھیرا نہیں تھا، میں اس عورت کی صورت کے نقوش نہ دیکھ سکتا۔ ذرا سی دیر کے لیے خوف کی سنسنی نے میرے اعصاب کو مفلوج کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا تم؟ اس نے اندر آگے دروازے کو اپنے پیچھے بند کیا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ ہاں میں وہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، جسے تم ناصر کی ماں سمجھتے ہو۔ میرا حوصلہ کچھ بحال ہوا۔ تم ناصر کی ماں نہیں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو مر چکی ہے، یہاں اس صحن کے نیچے دفن ہے۔
میں نے دہشت زدہ نظروں سے سیمنٹ کے پختہ فرش کی طرف دیکھا۔ اس روز تم ہی لائی تھی مجھے یہاں، تم ناصر کی ماں کی روح ہو۔ روح؟ تم یہ سمجھتے تھے کہ میں روح ہوں؟ تم روح نہیں ہو پھر کون ہو؟ میں نے کہا۔ میں ناصر کی ماں کو جانتی تھی، اس کی رازدار تھی۔ اکیلی ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، اس نے تھکے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ اکیلی کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ۔ دوسرے کون؟ ایک بیٹا بچا ہے، وہ بھی نہ زندہ میں ہے نہ مردوں میں، 2 سال سے مفلوج پڑا ہے۔ دوسرا بیٹا، ایک بیٹی اور شوہر، سب ایک ہی حادثے میں مر گئے تھے۔ میں بدبخت تھی کہ بچ گئی، خراش تک نہیں آئی تھی مجھے۔ ایک ناصر کی ماں ہی تھی جس کا سہارا تھا، جو ہمدردی کے 2 بول بولتی تھی، حوصلہ بڑھاتی تھی کہ دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ دکھی ماں کے دل سے نکلنے والی آہ تو فرش تک ہلا دیتی ہے۔ بس اسی انتظار میں جی رہی ہوں کہ شاید کسی دن بیٹا آنکھیں کھول دے، ورنہ کب کی مر جاتی۔ جینے کو اب کیا ہے؟ میں خاموش کھڑا اس کی صورت دیکھتا رہا اور اس کی آواز سنتا رہا۔ بہت پرانی وہ رات پھر میرے خیالوں میں زندہ ہو گئی، جب بارش اور طوفانی ہواؤں اور تاریکی میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، کسی خواب میں چلنے والے کی طرح۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا تھا اور وہ مجھے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے مجھے ناصر کی ماں کے قتل کے بارے میں وہ سب بتا دیا تھا، جس کی تصدیق بعد میں پرانے اخبار کی ایک خبر سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم روح نہیں ہو تو پھر وہ ڈرامہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ؟ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا، اس نے دلگداز لہجے میں کہا۔ میں نے تو تمہیں وہ سبھی بتایا تھا جو سچ تھا۔ شاید باتوں کی آواز اندر رئیس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ میرے پیچھے دروازہ کھلا اور رئیس میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ ناصر کی ماں ہے جو قتل ہو گئی تھی، اس کی روح۔ رئیس نے پہلے اسے دیکھا اور پھر مجھے تو روح نہیں لگتی۔ عورت نے سر ہلایا۔ میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ روح کا دنیا چھوڑ دینے کے بعد واپس آنا کیسے ممکن ہے؟ وہ میں ہی تھی۔ مجھے ناصر کی ماں کے بارے میں سب معلوم تھا۔ ایک بات اس نے مجھے بتائی تھی، میرے دماغ پر اس کا بہت اثر تھا۔ جب اس کے شوہر کو پھانسی ہو گئی اور وسیم نے کوشش کی تھی کہ بڑے بھائی کی بیوی سے شادی کر لے تو وہ میرے پاس آ کے روتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ دیور کی نیت اس پر بھی ہے، مکان پر بھی اور زیور پر بھی۔ جب وسیم اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا تو اس نے ناصر کی ماں کو شادی کے بہانے ایک بردہ فروش کے ہاتھ بیچ دیا۔ ناصر کی ماں نے ایک خط لکھا تھا، مجھے اس میں سب بتایا تھا۔ یہ کہا تھا کہ میں ناصر کو اپنے گھر لے جاؤں اور اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالوں، اسے وسیم سے بچاؤں، ورنہ ظالم چچا اسے بھی مار ڈالے گا۔ میں نے کہا، وہ خط ہے تمہارے پاس؟ ہاں، اس نے مجھے لکھا تھا کہ دھوکے سے اس کا نکاح کیا گیا اور وہ شوہر نہیں کوئی دلال ہے، میں اسے بھی قتل کر دوں گی اور وسیم کو بھی۔ اس نے پورا پلان بتایا تھا مجھے کہ وہ وسیم کو کیسے قتل کرے گی۔ اس کا شوہر وسیم کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میری بیوی کے گہنے کہاں ہیں۔ ان کی مالیت 70-80 ہزار تھی۔ وہ جعلی شوہر بھی لالچ میں پڑ گیا تھا۔ ناصر کی ماں کا خیال تھا کہ وسیم کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے نام نہاد شوہر کا کام تمام کر دے گی اور پھر وسیم کو اس کے ریوالور سے ہلاک کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ پاگل ہو گئی تھی، سارا دن روتی رہتی تھی اور یہی سوچتی رہتی تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو میں اسے سمجھاتی، شاید اپنے ساتھ لے آتی، مگر اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں قید ہے۔ اس نے نہ جانے کس کے ہاتھوں وہ خط پوسٹ کرایا تھا۔ میں نے کہا، وہ خط ڈاک سے آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاں، لفافہ بھی موجود ہے، اس پر ڈاک خانے کی مہر بھی ہے۔ میں نے کہا، ڈاک خانے کا نام بھی ہوگا جہاں سے خط بھیجا گیا تھا۔ خط ملنے کے بعد میں اس کا انتظار کرتی رہی، خوف سے میرا برا حال تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وسیم کا کام تمام کرتے ہی وہ میرے گھر پہنچ جائے گی اور پھر اپنے بیٹے ناصر کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو جائے گی یا خاموشی سے کہیں چلی جائے گی، اپنے بیٹے کے جوان ہونے کا انتظار کرے گی اور اس وقت لوٹ کر آئے گی جب بیٹا اپنا حق وصول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ مگر وہ نہیں آئی۔ میں اکیلی تھی اور میرا بیٹا مفلوج پڑا ہوا تھا۔ میں کیا کر سکتی تھی اس کے علاوہ کہ انتظار کروں؟
میری رات کی نیندیں ہی اڑ گئی تھیں، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آ جائے گی قتل کر کے، اس کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہوں گے، پھر میں کیا کروں گی؟ میں وہ خط لے کر پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، اکیلی عورت پولیس کے چکر میں کیسے پڑ سکتی ہے؟ دوسرے دن رات کے وقت میں نے ساتھ والے گھر سے عجیب سی آوازیں سنی، جیسے کوئی فرش توڑ رہا ہو۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا، درمیان کی دیوار کافی اونچی تھی، مگر میں نے چارپائی کھڑی کی اور اس پر چڑھ گئی۔ جو منظر میں نے دیکھا، اسے دیکھتے ہی مجھے چکر سا آیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ ناصر کی ماں کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے کپڑے بھی دیکھے جو خون میں تر تھے۔ ناصر کا چچا وسیم فرش توڑ کے زمین کھود رہا تھا اور اس کی بیوی ساری لائٹس بجھا کے لالٹین جلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے مل کے میرے سامنے ناصر کی ماں کو فرش کے نیچے گاڑ دیا اور پھر صبح تک ناصر کے چچا نے ٹوٹا ہوا فرش اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ کوئی راج مستری نہیں تھا، اس کا بنایا ہوا فرش ناہموار تھا۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے پرانے فرش کا ملبہ تک باہر پھینک دیا۔